अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज वितर की नमाज कैसे पढ़ें, प्रैक्टिकल वीडियो है। आज मैं आप लोगों को वितर की नमाज पढ़कर दिखाऊंगा। बहुत से लोग वितर की नमाज का सही तरीका नहीं जानते। बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि वितर की नमाज की कितनी रकात में हमने सूरत मिलानी है, कौन सी रकात में हमने सना पढ़नी है, कौन सी रकात में नहीं पढ़नी। इसी तरह दुआए कुनूत हमने कौन सी रकात में पढ़नी है, पहली रकात में, दूसरी में या तीसरी में। दुआए कुनूत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या नहीं। अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो वितर की नमाज कैसे पढ़ेगा, ये प्रैक्टिकल वीडियो है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बआसानी वितर की नमाज का तरीका सीख जाएंगे। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आसान तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। देखें, सबसे पहले हमने नियत करनी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। आप कोई भी अमल करते हैं उससे पहले नियत करना ये ज़रूरी है। अब समझना ये है कि नियत है क्या। देखें, असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया कि मैं वितर की नमाज पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना। नियत करने के बाद हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अब यहाँ पर एक भी चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ। मैं जितनी चीज़ें भी पढ़ूंगा बुलंद आवाज़ से जस्ट आपको समझाने के लिए, आप बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए। बहुत से लोग दिल ही में पढ़ रहे होते हैं, यानी वो ऐसे खामोश खड़े रहते हैं, ना होंठ हरकत करते हैं, ना अल्फाज अदा होते हैं। वो कहते हैं हम दिल ही में पढ़ रहे होते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए अगर आसपास कोई शोर नहीं है, ठीक है ना। मैं बुलंद आवाज़ से सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए तमाम चीज़ें पढ़ूंगा। नियत हमने कर ली है। नियत जो है वो दिल का इरादा है। हमने दिल ही में इरादा कर लेना है कि मैं वितर की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अगर इस्लामी बहन है तो। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब तकबीर तहरीमा कहने के बाद सबसे पहले हमने सना पढ़नी है। बहुत से लोग जब तकबीर तहरीमा कहते हैं तो उसके बाद जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुबहानकल्लाह, ये गलत है। नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ेंगे सबसे पहले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद अब हम ताऊद और तस्मिया पढ़ेंगे। यानी नमाज में सबसे पहले हमने सना पढ़नी है। सना कंप्लीट करने के बाद अब हम ताऊद और तस्मिया पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे। सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद जो भी आपको सूरत तिलावत करनी है, जितनी भी आपको सूरतें याद हैं उनमें से आप एक सूरत तिलावत कर लेंगे। मान लो आपको एक ही सूरत आती है तो आप हर रकात में वही सूरत तिलावत कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बहुत सारी सूरतें याद हैं तो फिर आप तरतीब के साथ सूरतों की तिलावत करेंगे। यानी पहली रकात में आप जो सूरत तिलावत करेंगे, दूसरी रकात में उससे अगली सूरत होनी चाहिए, ना कि पिछली सूरत आप तिलावत करेंगे। तो आप सूरतों की तरतीब जो है ये ज़रूरी है। अब हम सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद हम कोई सूरत मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم رکوع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اب رکوع میں ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، ٹھیک ہے نا؟ رکوع کی 3 مرتبہ 5 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر ہم سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اللہ اکبر۔ اب 2 سجدوں کے درمیان جو مسنون دعائیں ہیں، اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ دوسرا سجدہ کریں گے پھر، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اب جب ہم دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں ہم نے ثنا نہیں پڑھنی بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح تلاوت کی ہے، تو اب دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہم تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے کوئی بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں، میں یہاں پر کوئی سورت تلاوت کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم رکوع کریں گے، اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر ہم سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر۔ یہ ہم قاعدہ اولا بیٹھے ہیں، یعنی دوسری رکعت میں ہم التحیات بیٹھیں گے، اس میں ہم نے تشہد مکمل پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک مکمل تشہد پڑھنے کے بعد
اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی نہ درود پاک پڑھیں گے نہ ہم دعائے مغفورہ کی طرف جائیں گے۔ مکمل تشہد پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا دوسری رکعت میں جب ہم قاعدہ بیٹھیں گے تو درود پاک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، صرف تشہد مکمل کریں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہم تیسری رکعت میں پہنچیں گے تو یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں تیسری رکعت میں آ کر کہ یہاں پر ثنا پڑھتے ہیں، یعنی تیسری رکعت میں بھی وہ ثنا پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ثنا صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم کہیں پر بھی ثنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر بھی ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب یہاں پر سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دعائے قنوت کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی وہ سورت نہیں ملاتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی، سورت ملانا یہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں ملاتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب سورت مکمل کرنے کے بعد ہم تکبیر قنوت کہیں گے، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ وتر کی نماز کیسے پڑھے گا، یعنی وہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھے؟ پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کریں، اس کا پڑھنا افضل ہے، لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی تو وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ آپ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پہلی فرصت میں آپ نے دعائے قنوت یاد کرنی ہے۔ اب دعائے قنوت ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر ہم سجدے کریں گے۔ اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہم آخری قاعدہ بیٹھیں گے، یعنی آخری التحیات میں بیٹھ گئے، تو اب یہاں پر ہم نے مکمل تشہد، اس کے بعد پھر درود پاک، درود ابراہیمی مکمل، اس کے بعد پھر دعائے ماثورہ پڑھیں گے، یعنی اب یہ آخری قاعدہ ہے تو اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ وطر کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وطر کی تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دوبارہ وطر کی نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی بھول گیا تو واجب کے ترک ہونے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو اب آپ نماز اپنی کنٹینیو رکھیں گے اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز بالکل درست مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وطر کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا اور اس کلپ کو شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔